خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ میرے عزیزو، آج کا ابھی جو یہ ورد تلاوت ہوا، خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد دوسرے ہفتے کا یہ واقعہ ہے، دوسرے اتوار کا واقعہ ہے۔ پہلے 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت یسوع کے شاگرد خوف کی وجہ سے ایک جگہ جمع تھے، اور خداوند یسوع مسیح ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے ہاتھ اور پسلی کے زخم دکھائے، اور شاگرد خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ مگر 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد، جسے مقدس توما رسول ہند کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے، جس کی تاریخ ٹیکسلا میں اور مقدس توما کی کراس آج بھی لاہور کیتھیڈرل چرچ مال روڈ میں محفوظ ہے۔ کبھی لاہور چکر لگے تو جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ۔ واقعہ یہ ہوا کہ مقدس توما کو جب شاگردوں نے کہا تو وہ کہتا ہے کہ جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، جب تک میں خداوند مسیح کو چھو نہ لوں، اس کے وہ حکیل والے ہاتھوں کے زخم نہ دیکھ لوں، اس بھالے والی جو پسلی میں لگا اس زخم کو نہ دیکھ لوں، مجھے یقین نہیں آئے گا۔ اگلے ہفتے پھر خداوند مسیح اپنے شاگردوں کے درمیان موجود آیا اور کہا، تمہاری سلامتی ہو، اور توما کو کہا کہ اپنے ہاتھ اور انگلی لے کر آ، میرے زخموں کو دیکھ، تسلی کر لے، اور تو بے اعتقاد نہ ہو، تیرا ایمان کمزور نہ ہو۔ اور لکھا ہے کہ جب مقدس توما نے ان زخموں کو دیکھا تو فوراً اس کے منہ سے یہ الفاظ صادر ہوئے، اے خداوند میرے خدا۔ یہ اس کے ایک جذبات تھا، اس کو تسلی ہو گئی۔ مگر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پچھلے اتوار سے ہم نے ابتدائی کلیسیا کے ایمان اور ہمارے ایمان کا ہم موازنہ کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی وہ خصوصیات جو کسی عام انسان میں نہیں پائی جاتی، پاک کلام کی روشنی میں ہم ان پر دھیان کرتے اور ابتدائی مسیحوں کا ایمان دیکھتے ہیں، اور اس میں اسی تسلسل کو آگے کرتے ہوئے کہ خداوند یسوع مسیح خدا اور انسان کے درمیان مشابہت رکھتا ہے۔ خدا نے جب باب آدم کو بنایا تو ابتدائی کلیسیا کے لوگ، انہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی، وہ جانتے تھے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا۔ شبیہ کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ہماری شکل و صورت ہے، خدا بھی کوئی ایسی شکل و صورت رکھتا ہے، یعنی وہ خصوصیات جو خدا اپنے اندر رکھتا ہے انسان کے اندر رکھی، برے اور بھلے کی پہچان،
فیصلہ کرنے کی قوت، راستے بتائے جاتے ہیں، فیصلہ آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ اور مقدس پولس فلپیوں 2 باب کی 6 آیت میں لکھتا ہے کہ بڑی صفائی کے ساتھ وہاں بیان کرتا ہے کہ یسوع خدا کی صورت پر تھا، مگر وہ ہمارے لیے انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 2 کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی 9ویں آیت اگر پڑھیں تو وہاں خداوند یسوع مسیح کو مقدس پولس مجسم حکمت کہتا ہے کہ مجسم حکمت اس میں سے ہو کر خدا نے اپنے ساتھ دنیا کا میل کرا لیا۔ اور یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح محبت، جلال، حکمت، قدرت اور اختیار اور کاموں کے لحاظ سے خدا کے مشابہ ہے۔ اسی لیے توما کہتا ہے خداوند میرے خدا۔ اور اسی طرح ابتدائی کلیسیا نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، اس مفلوج کو جو چارپائی پر چھات ادھیڑ کر یسوع کے سامنے رکھا گیا، وہ سنا ان لوگوں نے۔ یسوع نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ وہ دل میں سوچنے لگے یہ کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یسوع نے ان کے دل کے خیالوں کو جان کر کہا کیا یہ کہنا آسان ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ چل اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، کیونکہ اسی انسان ہم دیکھا دیکھی پر زیادہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب وہ چارپائی اٹھا کے روانہ ہو گیا تو لوگوں نے حیران ہو کر دوسری بات پر بھی سوچا کہ اس میں خدائی اختیارات ہیں۔ اور اسی طرح جب اس نے مردوں کو زندہ کیا تو لوگوں نے دیکھا، مردوں کو کہا اٹھ اور وہ اٹھ بیٹھے، ہوا اور طوفان کو ڈانٹا اور وہ تھم گئے، پانی پر چلتے ہوئے آئے اور شاگرد گھبرا گئے۔ ان ساری باتوں سے ابتدائی کلیسیاؤں نے یہ دیکھا اور سنا تھا، اور وہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ خدا جو ہے وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا۔ اس لیے ہم مسیحیوں کا ایمان ہے کہ وہ کامل انسان ہونے کے ساتھ ساتھ کامل خدا تھا۔ پھر دوسری بات جو ہے، وہ جو ابتدائی کلیسیا ایمان رکھتی تھی وہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت پر ایمان تھا۔ نیکودیمس سردار کاہن، یہودیوں کا سردار، عبادت خانے کا سردار، وہ رات کے وقت خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر اقرار کرتا ہے کہ میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ تو خداوند کی طرف سے آیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے جو تو معجزے دکھاتا ہے کوئی اور ایسے معجزے نہیں دکھا سکتا۔ یہ اس شخص نیکودیمس کا خدا کے کلام یوحنا کے رسولی بیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کا وہ اقرار کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ، آزمائشوں پر انسان ہم عموماً گر جاتے ہیں ہم انسان، مگر یسوع کا آزمائشوں پر غالب آنا، اس کی تعلیم اور تعلیم کا طریقہ اور اختیار، اور پچھلے اتوار جو ہم نے دیکھا اس کی موت
مردوں میں سے جی اٹھنا اور اس کا ظہور ہونا، شاگردوں کے سامنے ظاہر ہونا، 40 دن تک ساتھ رہنا اور آسمان پر اٹھایا جانا، یہ تمام باتیں جو ہیں اس بات کا ثبوت رکھتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح میں الوہیت تھی، وہ عام انسان یا عام لوگوں کی طرح نہیں تھے۔ اور پھر ابتدائی کلیسیا جو ہے اس بات کے لیے بھی سرگرم رہتی تھی کہ نہ صرف وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح زندگی کا بانی ہے۔ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ تم مجھے نہ چھوڑ کر چلے جاؤ، تو شاگردوں نے یہ جواب دیا کہ اے خداوند ہم کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہمیشہ کی زندگی تو تیرے پاس ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا میں آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی۔ شاگرد آندے اور پاسے تے سانو رستہ ہی نہیں نظر آندا، اسی کتے جائیے؟ زندگی کی باتیں اے خداوند تیرے پاس ہیں، اور وہی ہمارے لیے حقیقی دروازہ ہے۔ دروازہ میں ہوں، مسیح نے دعویٰ کیا، جو مجھ سے داخل ہوگا وہ خدا باپ کے ساتھ اس کا میل ملاپ ہوگا اور وہ ابدی زندگی حاصل کرے گا۔ اور ابتدائی کلیسیا اپنے اس ایمان پر اتنے مضبوط تھے کہ وہ اس کی خاطر اپنی جان سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، اپنی جان بھی دے دیتے تھے۔ اسی لیے کلام میں آیا جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ پاک سیکرمنٹ جب ہم لیتے ہیں تو مسیح نے کہا کہ میں وہ زندگی کی روٹی ہوں جو آسمان سے اتری، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس میں موجود رہتی ہے۔ اور یہی ابتدائی کلیسیاؤں کے ایمان کو مضبوط کرتا، اور آج بھی ہم اسی ایمان میں قائم ہیں۔ آج بھی 2023 سال ہو گئے ہیں، ہمارے ایمان میں فرق نہیں آیا، اور ہمارے یہ ایمان کی بنیاد ہے کہ وہ زندگی کی روٹی ہے۔ آخری بات، خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی، یہ ابتدائی کلیسیا کے ایمان کا بہت بڑا حصہ تھا۔ وہ یقین رکھتے تھے، کلام میں ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، اور اس کی آمد ثانی کے منتظر آج ہم سب ہیں۔ مقدس پولس رسول پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 50ویں آیت میں لکھتا ہے کہ جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو تمام مردے غیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے، اور جو اس میں ایمان رکھتے ہیں، جو اس میں قائم رہتے ہیں، جو اس کے بدن اور خون میں شریک ہیں، جن کا ایمان بھروسہ اس پر ہے، وہ جلالی بدن میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ اور جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، صرف نام کے مسیح ہیں، بہت سارے ایسے ہیں، تو ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ پہاڑوں کو کہیں گے ہم پر گر پڑو، وہ خائف ہوں گے، مگر جو یسوع میں قائم ہوں گے وہ ہمیشہ کی زندگی کے مالک اور وارث ہوں گے۔ اس سارے 2 اتوار کا اگر ہم نچوڑ لے لیں چند باتیں، تو سب سے پہلی بات
جس طرح آج خدا کا شکر ہے کہ ہمارے اندر تعلیم ہے، شعور ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہم نے بچپن میں یہ موبائل دیکھے نہیں تھے، وہ انگلیوں سے ایسے ایسے کرتے ہیں کہ اس کو کھولنا ہے. بعض چھوٹے چھوٹے بچے کھولتے ہیں. وہاں ایک چھوٹی سی بیٹی وکٹر آباد میں آج مجھے ملی اور اس کو میں نے پیار دیا تو وہ کہتے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کیا. یعنی اتنی شعور آ گیا ہمارے بچوں میں، ہمارے لوگوں میں. مگر ابتدائی کلیسیا باوجود کم علم ہونے کے یسوع کے بارے میں وہ مضبوط ایمان رکھتے تھے، اور ان کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہے. آج بھی پولس کہتا ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں ایمان پر چلتے ہیں، اس لیے مسیح کہتا مبارک ہے وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. اور دوسری بات، وہ اس ایمان میں انہوں نے بہت سونے اپنی جانیں قربان کر دی. ہم خدا کا شکر ادا کریں، ہم اپنے پیارے ملک پاکستان میں ایسی کوئی بات نہیں. کبھی کبھی ٹیررسٹ کوئی مسئلہ کر جائے تو وہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے، مگر ہمیں عبادت کی آزادی ہے. ہم آزادی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. مگر داؤد کی طرح داؤد کہتا اگر موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو تو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. یہ ایمان کی بات ہے. اور ابتدائی کلیسیا کے لوگ اسی طرح، ان کا ایمان کبھی ڈاواڈول نہیں ہوتا تھا، اور باوجود بدعتی تعلیمات کے، دنیا کی تیز و تند آندھیوں سے قتل و غارت ہوتی تھی، مگر ان کے ایمان میں معراج ہوتا تھا، ان کی ایمان میں ترقی ہوتی تھی. وہ ایمان بڑھتا رہتا تھا، وہ کبھی ڈاواڈول نہیں ہوتا تھا. اور ابتدائی کلیسیا یسوع کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، اور اس حیثیت میں وہ مسیح کو عزت دیتے تھے. آج ہم بھی اسی طرح عزت دیتے اور خداوند یسوع مسیح کو خدا کا اکلوتا بیٹا، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہم کہتے ہیں. اور اس کی موت، قیامت پر، جی اٹھنے پر، صعود پر ایمان رکھتے تھے. اور یہ بھی ایمان تھا کہ مسیح کی موت جو ہے وہ ہماری نجات کا سبب ہے. آج ہمارا کیا ایمان ہے؟ یہی ہے نا، یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا تاکہ ہم نجات حاصل کریں. یعنی ابتدائی کلیسیا کا جو ایمان تھا آج وہی ایمان ہمارا ہے. اور چھٹی بات جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو زندگی کا سرچشمہ مانتے تھے، اس لیے کہ اس نے موت اور قبر پر فتح حاصل کی. آج بھی خداوند یسوع مسیح کی قبر خالی ہے. جو اس دنیا میں آئے انہوں نے موت کا مزہ چکھا. خداوند یسوع مسیح بھی مرا، مگر وہ اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ وہ زندگی کا سرچشمہ ہے. اور آخری بات ہے کہ وہ ابتدائی کلیسیا کے لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کا صعود فرما جانا ہماری شفاعت کا سبب ہے. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ باپ کی دائنی ہاتھ کھڑا ہماری شفاعت کرتا ہے اور اس دنیا میں آنے والا ہے. اور ہم اسی کوشش میں لگے رہیں کہ دوسری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. اور ایک بنیادی گل جڑی پلے بننی، سادی سی بات میں کوشش کروں گا.
کلام میں لکھا ہے کہ مسیح آج کل بلکہ ابد تک کیا ہے، جیسا وہ پہلے تھا آج بھی اسی طرح۔ تو ہمارا ایمان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، تو یسوع بھی ویسا ہی ہے، جس طرح وہ اس وقت اپنے لوگوں سے، ماننے والوں سے پیار کرتا تھا، آج بھی ہم سے پیار کرتا ہے۔ یہ پاک سیکرامنٹ اسی لیے ہمارے لیے مقرر کیا، میری یادگاری کے لیے، یہ میری یاد تسی نہ بھول نہ جانا۔ خدا تو کہتا ہے کہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے، تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ اگر کوئی دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول سکتی ہے، مگر میں تمہیں ہرگز نہ بھولوں گا۔ میرے بچوں، یسوع آج بھی ہمیں نام بنام جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کے پاک میز میں شریک ہیں، یسوع ہمیں جانتا ہے۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب روز قیامت والے دن انی دنیا ہوئے گی جہاں کوئی انت نہیں، کوئی گنتی نہیں، وہ سامنے جڑے وہ قائم نے وہ نام لے کے بلایا جائے گا، تو کنی وڈی گل ہوئی، کنی وڈی عزت ہوئی۔ بعض اوقات ہم چرچ میں یہ فیل محسوس کرتے ہیں۔ میں اکثر اب چھوٹے بچوں کو اپریشیٹ کرنا ہو تو ان کو نام لے کے اپریشیٹ کرتا ہوں، اور وہ اس کو بڑا اچھا محسوس کرتے۔ ایسی بھی ساڑی بھی خواہش ہے، تے میں تے کوئی کاسے جوگا بھی نہیں، اسی تے گھر دے جی اتنے سارے ایک دوجے نے تے دنیا دے سامنے جے یسوع تہاڈا نام لے کے بلایا تو کنی ٹور بنے گی۔ تو اس کے لیے ضرور ہے کہ ایمان میں قائم رہیں، یسوع کے حکموں پر عمل کریں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا خداوند مسیح کی مرضی کے مطابق ہو۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔